نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو، و نوحًا اور نوح کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین اہل عالم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں خلیفہ بنایا، انہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، اپنی جنت میں بسایا، پھر حکمت و مصلحت کے پیش نظر انہیں زمین میں اتار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انہیں اہل زمین کی طرف پہلا رسول بنایا، اور جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تو آپ نے انہیں دن اور رات الگ الگ اور اجتماعی ہر طرح دعوت اللہ دی۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت سیدنا نوح کی اولاد سے مختص ہو گیا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا، سید البشر اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو منتخب فرمایا۔ آل عمران کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ نسب مرد کی طرف سے چلتا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، البتہ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام عمران ہی کے خاندان سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب بھی ان کی والدہ مریم علیہ السلام ہی کی طرف کیا۔ عمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے، انہی کی اولاد سے سیدہ مریم علیہ السلام تھی، اور اس سورت کا نام آل عمران بھی اسی نسبت سے ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران ہو، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ اور اللہ سمیع ہر بات سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران میں سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور سب انبیاء کو ان مذکورہ بالا 3 انبیاء کی اولاد سے مبعوث فرمانا ہی اللہ کی حکمت تھی۔ اس کے باوجود جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سن رہا ہے۔ اگلی آیات میں اہل نجران اور نصرانیوں کے عقیدہ باطل کے رد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 35۔ اذ جب قالت امرأۃ عمران کہا تھا عمران کی عورت نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نذرت نظر مانی ہے، لکا تیرے حضور، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد ہوگا، فتقبل سو قبول فرما، منی مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہر بات کا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ اس توقع سے مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ اس عہد میں لڑکے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے، مگر لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا۔ مگر ہوا یہ کہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی، تو انہیں اس بات پر افسوس ہونا ایک فطری امر تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں محررن کا لفظ جو آیا ہے، جس کا معنی ہے آزاد کردہ، یعنی ایسا بچہ جسے والدین نے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہو تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے آیت نمبر 36 میں
فلما پھر جب وضعتھا پیدا ہوئی اس کے ہاں وہ بچی، قالت تو بولی ربی اے میرے رب، انی میرے ہاں تو وضعتھا پیدا ہوئی ہے انثیٰ لڑکی، واللہ جبکہ اللہ عالم خوب ہی جانتا ہے، بما وضعت کہ اس نے در حقیقت کیا جنا ہے، ولیس نہیں ہے الذکر کوئی لڑکا کل انثیٰ اس لڑکی جیسا، وانی اور میں نے سمیتھا نام رکھا اس کا مریم مریم، وانی اور میں اعیدھا پناہ میں دیتی ہوں اسے بکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، یعنی کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے تھے، بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر اس کے برعکس فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے، لہٰذا افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مریم نے دعا کی اے اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ آیت نمبر 37، فتقبلہا پس قبول فرما لیا اس لڑکی کو، ربہا اس کے رب نے، بقبول حسن احسن طریقے سے، وانبتہا اور پروان چڑھایا اسے، نباتا حسنا بہترین انداز سے، وکفلہا اور سرپرست بنا دیا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، کلما جب بھی داخلہ جاتے علیہا اس کے پاس، زکریا المحراب محراب میں، وجدہ موجود پاتے عندہا اس کے پاس، رزقاً کھانے پینے کا سامان، قولا کہتے یا مریم اے مریم، انا کہاں سے لکی آیا ہے تیرے پاس، ہاذا یہ، قالت وہ جواب دیتی، ہوا یہ، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، بغیر حساب بے حساب۔ یعنی سیدہ مریم کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور سیدہ مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی، اور جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد یعنی کہ عبادت خانے میں جانے کے قابل ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا کفیل اور نگران کون ہوگا، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سے کاہن تھے جن میں ایک سیدنا زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور یہ سعادت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی کیونکہ ان کی بیوی سیدہ مریم علیہ السلام کی حقیقی خالہ تھی۔ اب یہاں پہ جو محراب ہے، محراب سے مراد وہ جگہ نہیں جو مساجد میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، بلکہ محراب ان بالا خانوں کو کہا جاتا تھا جو مسجد کے خادم، مجاورین اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد کے متصل بنائے جاتے تھے۔ انہی کمروں میں ایک کمرہ سیدہ مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا جس میں وہ مصروف عبادت رہا کرتی تھی۔ اس کمرے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے سامان خورد و نوش بھی سیدنا زکریا علیہ السلام ہی وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر کئی بار ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس پہلے سے ہی سامان خورد و نوش پڑا ہوا تھا۔ جب آپ نے وہ سامان دیکھا وہ اس بات پر بہت حیران ہوئے کہ جب میرے علاوہ یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کھانا یہاں کون دے کے جا سکتا ہے۔ اب وہ وہاں موسم سرما کا پھل موسم گرما میں پاتے اور موسم گرما کا جو پھل موسم سرما میں پاتے تو حیران رہ جاتے۔ پھر انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا کہ اللہ کے ہاں سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ ایک بات واضح رہے کہ یہ آیت خرق عادت امور پر واضح دلیل ہے۔ انبیاء کے ہاں معجزات اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامات کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے،
اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوست وہی ہوگا جو پابند شریعت، قرآن و سنت کا متبع اور خرافات و بدعات سے کوسوں دور ہوگا۔ مشرک، بدعتی، قرآن و سنت سے دور کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں سے جن خرق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے وہ جادو اور شیطانی عمل کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ ہنالکا، اس موقع پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، قولا، کہا، ربی، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنی قدرت خاص سے، ذریتن، اولاد طیبہ، پاکیزہ، انکا، بے شک تو، سمیع الدعا، ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ اب بے موسمی پھل دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد سے نوازے، یعنی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود انہوں نے دعا کی، یعنی بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، کیونکہ نیک اور پاکیزہ اولاد والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ آیت نمبر 39۔ فنادتہ، پس آواز دی اسے، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، جبکہ وہ قائم، کھڑا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، محراب میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبشرک، بشارت دیتا ہے تم کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور وہ سردار، وحصوراً، پارسا، ونبیاً، اور نبی، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول اور منظور فرمائی، اور ایک دفعہ جب محراب میں کھڑے آپ نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی خود تجویز فرما دیا، اور اس کی صفات بھی بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام یحییٰ رکھا، اور بتایا کہ پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا، اور یہ کلمات اللہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا، اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ وہ حصور ہوگا، یعنی اس کی نہ تو عورتوں کی طرف کچھ رغبت ہوگی اور نہ گناہ کے کاموں کی طرف، اور وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 40۔ قولا، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے مالک، انا، کیوں کر، یکون، ہوگا، لی، غلام، میرے ہاں لڑکا، وقد، جبکہ، بلغنی الکبر، میں ہو چکا ہوں بوڑھا، وامرأتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے۔ قولا، جواب دیا، کذالک اللہ یفعل، اسی طرح کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو چاہے۔ یعنی جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کرے گا تو ظاہری حالات کے پیش نظر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔